بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی ہیلتھ ڈائری کا ہفتہ واری پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جمعہ 11 نومبر 2022۔ محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کو حقوق مانگنے پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس حوالے سے آج گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ ویسے تو جمعے کو یوم سعید قرار دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے سائیں سرکار کی بادشاہت میں یہ جمعہ وادی مہران میں محکمہ صحت سندھ کی تاریخ میں ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رہے گا۔ مقبول جمہوری عوامی حکومت کی دعوے دار سائیں سرکار نے پولیس کے ہاتھوں جس ظلم و بربریت کا مظاہرہ کراچی کی سڑکوں پر کیا، اس کی تاریخ میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جرنیلوں کی آمرانہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ کل ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ پر جو راستہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جاتا ہے، پرامن محکمہ صحت کی خواتین کے ساتھ جو ظلم و بربریت پولیس کی جانب سے بپا کی گئی، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاؤں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ان جھلکیوں کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ پوسٹ لالا بابر نامی ایک ایسے جیالے کی ہے جو کہ سچا پکا پیدائشی جیالہ ہے، اور اس نے ہمیشہ پارٹی کے لیے قربانیاں ضرور دی ہیں، لیکن پارٹی سے کچھ نہیں حاصل کیا۔ اس کی یہ پوسٹ ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے ابھی جو فوٹیج ملاحظہ فرمائی ہیں، یہ فوٹیج محکمہ صحت کے ان ملازمین خواتین کی ہیں
جنہوں نے کورونا جیسی عالمی وبا کی مشکل گھڑی میں موت کے کنویں میں کھڑے ہو کر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر کورونا میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیے اور اس قومی خدمت کے عوض درجنوں ملازمین خود کورونا کی نظر ہوئے، یعنی شہادت پا گئے، اور ان کے اس کردار کی وجہ سے جہاں محکمہ صحت سندھ کے بوسیدہ اور بد انتظامی، کرپشن، بدعنوانی کے نظام پر پردہ ڈلا، وہیں عالمی برادری میں جہاں پہلے ہی سندھ کے حکمران کرپشن اور کمیشن کے حوالے سے اپنا ایک الگ ممتاز مقام رکھتے ہیں، ان کے بھی سر بلند ہوئے، اور خود سائیں سرکار نے فرنٹ لائن پر اس کردار کے ادا کرنے والوں کو سیلوٹ کیا اور ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا، اور اسی دوران انہیں ہیلتھ رسک الاؤنس سے نوازا گیا۔ یہ ہیلتھ رسک الاؤنس ملازمین پر حکومت کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ پروفیشنل ہیلتھ الاؤنس ملک کے تمام صوبوں میں محکمہ صحت کے طبی اور نیم طبی ملازمین کو دیا جا رہا ہے، لیکن سائیں سرکار جو خدمت کے جذبے سے آری اور تجارت کے جذبے سے بڑی رغبت رکھتی ہے، اس نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اس کا حقدار قرار دے دیا جن کا کورونا کی عالمی وبا کے حوالے سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میری مراد ان سینکڑوں اور ہزاروں ملازمین کو ہیلتھ رسک الاؤنس دینے کا کیا تک تھا جو کہ صوبائی محکمہ صحت میں افسران، کلرک اور اسی طرح سے ڈی ایچ او آفیسز میں اور اسی طرح سے ہسپتالوں کے انتظامی دفاتر میں اور اسی طریقے سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے دفاتر میں کام کرنے والے دفتری عملے کا اس رسک الاؤنس سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں تھا۔ حکومت نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے، حالانکہ یہ بات کوئی راز نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ صوبائی محکمہ صحت سندھ میں اس وقت عمرے اور حج کی چھٹیوں پر بھی بغیر رشوت کے ان کا کام نہیں ہوتا۔ 12 ارب روپے کی سالانہ یہ اضافی رقم سائیں سرکار کی منصوبہ بندی کا فقدان، نااہلی اور ہر وقت کرپشن اور کمیشن کے چکر کی وجہ سے یہ بدنیتی پر مبنی وہ اقدام تھا جس کا خمیازہ اب ان ہیلتھ ورکرز کو بھگتنے کے لیے کہا جا رہا ہے جنہوں نے کورونا کی عالمی وبا کے علاوہ جو بھی طبی اور نیم طبی عملہ اسپتالوں کے مختلف وارڈز میں کام کر رہا ہے، وہ تو ہر وقت جراثیم کش ماحول کی وجہ سے رسک کے اوپر ہے اور اس کو کوئی بھی بیماری کسی وقت لاحق ہو سکتی ہے، تو اسے تو آپ لازمی طور کے اوپر
जैसा कि दीगर सूबों में प्रोफेशनल हेल्थ अलाउंस दिया जा रहा है, वहाँ पर इसका कोई तनाज़ा नहीं है। और आप जो है अपने गलत इक़दामात की पर्दापोशी करने के लिए कभी कहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया। जनाब, आप ये बताइए कि कोरोना ख़त्म करने का ऐलान करने की अथॉरिटी आप कब से बन गए हैं? आपको किसने ये इख्तियार दिया है? आप कौन होते हैं? फिर हवास बाख्ता वज़ीर सेहत, जिनके अलामती जनाजे पूरे सिंध में निकलने शुरू हो गए हैं, उनको फौरी तौर से हटाने के बजाय आपने हज़ारों मुलाजिमीन, तकरीबन कम व बेश 90,000 मुलाजिमीन जो हैं इस वक्त महकमे सेहत सिंध में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इन 90,000 मुलाजिमीन में से तकरीबन 70% वो मुलाजिमीन हैं जो तिब्बी और नीम तिब्बी अमले पर मुश्तमिल है और जिनका बराह रास्त इलाज मुआलिजे से ताल्लुक़ है, चाहे वो तशख़ीस के हवाले से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, रेडियोलॉजी के शोबे में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, या किसी वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, वो सब हेल्थ रिस्क के ऊपर है। हवास बाख्ता मलका आलिया वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पीजूहू को अपनी नाक के नीचे बैठे हुए फ़हीम चाचड़ की रिश्वतखोरी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जिन डॉक्टरों ने माजी में कोरोना की आलमी वबा में अपनी जान दे दी और आज भी वो रिस्क के ऊपर मरीज़ों के इलाज मुआलजे के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें वो रिश्वतखोर करार दे रही हैं, उन्हें हराम खोर करार दे रही हैं। और फिर ये कि जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हवाले से अभी तक ये मुतालबा अवामी सतह पर नहीं आया कि उन्होंने ये मुतालबा किया हो कि वज़ीर सेहत ने जो कहा है पहले वो अल्फाज वापस लें, उसके बाद वो मुज़ाकरात करेंगे। बहरहाल कल साईं सरकार को अपने इक़दामात की वजह से निहायत ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है और घबराहट में जो मुज़ाकरात के लिए वज़ारती कमेटी बनाई है, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस मुज़ाकराती कमेटी ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के किसी भी फ़र्द से कोई रब्ता नहीं किया है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने इस तमाम तर जुल्म व तशद्दुद के बावजूद अदालत से वो सुरखरू होकर निकली। कराची बार एसोसिएशन ने उनकी पैरवी की और अदालत ने उन पर कायम किए गए 16 रहनुमाओं के ऊपर तमाम मुकदमात को खारिज कर दिया और बाइज़्ज़त इन तमाम तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को रिहा करने का हुक्म जारी किया है। ये सब साईं सरकार की हुकूमत के लिए न सिर्फ बाइस निदामत और शर्मिंदगी है, बल्कि जो ख़वातीन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी सियासी हुकूमत की जमात ने कल रवैया अपनाया है, उस हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मेहमान सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर कोऑर्डिनेशन जनाब नईमुद्दीन साहब हाजिर हैं। मैं उनसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा सूबाई हुकूमत जहां एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात से मुसलसल राह फ़रार इख्तियार करके अपने आप को गैर मकबूल कर रही है, क्या महकमा सेहत में जो इक़दामात वो कर रही है ये मकबूलियत से उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा? आने वाले इंतखाबात के ऊपर उसकी मकबूलियत में इसके क्या मनफी और मस्बत नताइज का उसे सामना करना पड़ सकता है? जी नईमुद्दीन साहब। शुक्रिया सिराज अमजदी साहब, आपने जो सवाल किया है ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब असूली तौर पे तो हुकूमत को ही देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा इस सिलसिले में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की एक बड़ी सियासी और जमहूरी जमात रही है
اور اس وقت اس سندھ میں اس کی اچھی خاصی اجارہ داری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج پہ کیوں مجبور ہوئے؟ اگر وہ احتجاج پہ مجبور ہوئے تو کوئی ایک ضابطہ حیات ہونا چاہیے، ان کو کم از کم ان کو بھی اس طرح کے ریڈ ایریا میں نہیں جانا چاہیے جہاں ممنوع ہے۔ آپ اگر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا احتجاج سب جگہ پہنچے گا۔ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ آپ مار کٹائی سے ہی اپنے مطالبات منوائیں، بلکہ یہ کہ اس وقت چینلز اور دوسری چیزیں، سوشل میڈیا اتنی حاوی ہے اس وقت کہ اگر آپ مطالبات اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کسی ایک جگہ خاموش مظاہرہ بھی کرتے ہیں، ڈیلی کر لیں، آپ ڈیلی بنیادوں پہ کر لیں، حکومت کو مطلب مجبور نہ کرے کہ وہ آپ کے اوپر لاٹھی چارج کرے یا آپ کی گرفتاریاں کرے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے اجتناب برتے۔ خواتین کی خاص طور سے گرفتاریاں اور ان کو گھسیٹنا اور یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی اور خواتین کے لیے تو ایک بے عزتی کے مقام ہے۔ خاص طور سے سندھ کے دیہی علاقوں سے خواتین آئی ہوئی تھیں، انہیں نہ یہاں کے راستے پتہ ہیں، نہ کچھ پتہ ہے، نہ یہ پتہ تھا کہ پولیس اس طرح ان کے ساتھ رویہ کر سکتی ہے۔ پھر دیکھا یہ گیا کہ ان خواتین کو موبائلوں کے اندر ٹھوسا گیا باقاعدہ، یعنی ان کو اس پہ فرش پہ بٹھایا گیا اور خود پولیس کی جو اہلکار ہیں وہ سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی۔ یہ انتہائی مطلب ایک ذلت آمیز رویہ ہے خواتین کے ساتھ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوئی مجرم تھوڑی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم تھوڑی کیا ہے کہ جو خطرناک جرم ہو اور آپ وہ بھاگ جائیں گی، یا آپ ان کو عزت سے لے کے جائیں، تھانے میں آپ نے بندی کرنا ہے نا، لے جائیں عزت کے ساتھ۔ اس طرح کے ایمرجنسی رویے کے ساتھ آپ نے ان کو کیا جس سے ان کی مطلب تذلیل ہوئی ہے، اور خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا ضابطہ بنانا چاہیے کہ لوگ احتجاج ضرور کریں لیکن ایک ضابطے کے اندر ہو، اور اس کے لیے لوگوں کو قائل کیا جائے کہ بھئی یہ جگہ ہے، یہاں آپ احتجاج کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے نعیم صاحب، لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں پر یہ آج 26واں روز ہے ان کی احتجاجی تحریک کو، لیکن اس پولیس گردی کے بعد کراچی سے لے کے سکھر تک تمام ایمرجنسی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں سروسز کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس ایمرجنسی کے بند ہونے سے کتنے مریض اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں یہ محکمہ صحت سندھ اس کو چھپا رہا ہے۔ لیکن اس پولیس گردی کا جو یہ ایک رد عمل ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ احتجاجی تحریک چلانے والوں کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے، اس میں نرمی کرنی چاہیے، یا اس کو کس طریقے سے طے؟ دیکھیں، اس میں کوتاہیاں تو حکومت کی طرف سے بھی ہوئی ہوں گی ضرور، بالکل، اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی فنڈ ان کے لیے قائم کیا، رسک فنڈ، تو وہ سب کو نہیں دینا چاہیے تھا، آپ کو ان لوگوں کو دینا چاہیے تھا جن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے یا جن کی ضرورت تھی۔ آپ نے سب کو دیا، اور اب آپ اگر سب کا بند کر دیں تو ان کو تو ضرور دینا جن کو ہر وقت رسک ہے، وہ وہاں اس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جراثیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسپتال ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی بھی مریض آتا ہے تو کوئی نہ کوئی جراثیم ضرور چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہاں جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کا فرض ہے، اور ان کو حکومت کا بھی فرض ہے کہ ان کا خیال کرے، کیونکہ وہ ایک خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو مریض ہیں۔ یہ انسانیت کی بھی مطلب ایک خدمت ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے لیے بھی وہ خدمت ہی کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، اور اگر یہ نوبت آ رہی ہے تو اس کا بیٹھ کر کے کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی حل ان کو نکالنا چاہیے تھا، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی کہ آپ ان کو احتجاج کے لیے دور دور کے علاقوں سے آنا پڑا۔ بیچارے لوگ سکھر سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی نواب شاہ سے، اور وہ خواتین بالکل ایسی تھی کہ کبھی گھروں سے بھی نہیں نکلتی ہوں گی، اور وہ علاقوں سے نکلنا ان کے لیے ایک واقعی بڑی بات ہے۔ اور یہ اتنا بڑا احتجاج کیسے بنا؟ آپ پہلے تو یہ غور کریں نا کہ آپ نے اتنا بڑا احتجاج کی نوبت کیسے آنے دی؟ اگر آپ کی اطلاعات کے مطابق اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ احتجاج ہونے والا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کا کوئی حل ڈھونڈتے۔ یہ اس طرح چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ آپ ان کو مار پیٹ کے پھر ان کو مطالبات ان کے مانیں، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورے ملک کا ایک نظام ایسا ہونا چاہیے جو اس طرح کی دوبارہ جو ہے نا صورتحال پیدا نہ ہو، لوگ سڑکوں پر نہ آئیں، ٹریفک جام نہ کر سکیں، اور ریڈ ایریاز میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک ایسا نظام وضع ہونا چاہیے، اور حکومت کو اس سلسلے میں جو بھی ہے
اقدامات کرنے چاہیے. اور یہ پولیس گردی جو ہے یہ تو آپ سمجھ لیں پورے ملک میں ہی عام ہے. یہاں خالی سندھ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور پولیس کا ایک نظام ہونا چاہیے. پولیس کا جو آپ نے ایک تھانہ کلچر اپنایا ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے سب سے پہلے. پھر آپ کا ایک عدالتی نظام جو ہے وہ ایک طریقے سے چلنا چاہیے، تاکہ یہ کہ ملک میں جو آپ قانون کو لاگو کرتے ہیں وہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے. نعیم صاحب، آپ کا شکریہ. آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیلتھ ڈائری کے پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے آگاہ فرمایا. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آئندہ ہفتے ہم پھر اپنی اس گفتگو میں شامل کر کے آپ کو تمام تر صورتحال سے باخبر رکھیں گے. لیکن آخر میں احتجاجی تحریک چلانے والے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کی تنظیم کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی کمی واضح طور کے اوپر کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس میں کوئی میڈیا کوآرڈینیٹر کا نہ ہونا، اور دوسری بات کچھ بعض لوگ شخصی طور کے اوپر اپنے آپ کو لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ اقدامات ہیں کہ اس شیر اور بکری کے چکر کے اندر ملازمین کے حقوق پس پشت جا سکتے ہیں. لہٰذا اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.